حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد انتہائی احسان انتہائی لطف و کرم اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی. لطف خدا ہے اس نے ہمیں بیوی کے احترام کرنے والوں میں سے قرار دیا, ان کے عقیدت مندوں میں سے قرار دیا. اس خدا کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے جھمیلوں سے بچا کر اس مجلس میں آنے کی سعادت دی جو بیوی کے غم کے نام پہ منعقد ہوئی. صاحب اعضاء اللہ کے رسول ہوتے ہیں, صاحب اعضاء وقت کے امام ہوتے ہیں. دونوں کے حضور عرض تسلیت کے لیے تمام ائمہ اطہار کے حضور جد ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے بیوی ام الائمہ کے احترام میں ایک بار پھر درود بھیجیں محمد خدا انسان نے عظیم شان ہستیوں کو ظاہری کسی مقصد کے ساتھ ایک محور کے ساتھ ارسال فرمایا. اس طرح خدا تعالیٰ کے نظام میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی ہے, کوئی چیز حادثہ نہیں ہوتی ہے. جو کچھ بھی پیش آتا ہے اس کے پیچھے خدا کی تقدیر ہوتی ہے, خدا کا حکم ہوتا ہے. تو یقیناً یہ کہ بیوی کی شہادت ہوئی, شہادت کے بعد قبر مخفی ہوئی. کافی عرصے تک ہم اور آپ اس طرح سے تعزیہ مجلس منعقد نہیں کرتے تھے جس طرح سے اب ایام فاطمیہ منعقد کرنے لگے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا. یہ کہ اس زمانے میں شہادت ہوئی اور قبر مخفی تھی اور اب تک مخفی ہے. یہ کہ ایام اس طرح سے نہیں منائے جاتے تھے, اب خدا نے تعالیٰ کا ارادہ اس پہ قرار پایا کہ لوگ بیوی کے ایام کو منائیں. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ اتفاقاً ایسا ہوا ہو. تو اگر ہم نے واقعاً خدا کی اس بات پہ یقین ہے کہ خدا کے ہر حکم کے پیچھے کوئی مصلحت ہے, خدا کے ہر ارادے کے پیچھے کوئی مصلحت ہے, اس میں بھی کوئی مصلحت ہے. یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ضرورت ہوگی جس کے تحت خدا نے چاہا کہ ایام فاطمیہ منائیں. ہمیں اس کو درک کرنا پڑے گا. اس مناسبت سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد اللہ کا ایک بار پھر شکر کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کا تعلق نصیب کیا. لیکن یہ تعلق
جو خدا متعال نے ہمیں نصیب کیا ہے یہ ہم سب کے حصے میں ایک جیسا نہیں آئے گا. ہم سب جانتے ہیں اس بات. اس تعلق میں بعض لوگوں کے اندر جذبات میں گہرائی ہوگی، بعض لوگوں کے اندر فکر کی گہرائی ہوگی، بعض لوگوں کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی، بعض لوگوں کے پاس معلومات کم ہوں گی. مثلا جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ظاہر ہے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ سب کو ان بیوی کے عظیم الشان ذات کے بارے میں ایک جیسی خبر ملی ہوگی، ایک جیسی معلومات حاصل ہوں گی. کسی کو عمر بیت گئی، یہ سب چیزیں سنتے سنتے اس کی معلومات زیادہ ہوگی، کسی کو شاید اتنا وقت نہ گزرا ہو، اس کی معلومات کم ہوں. ممکن ہے کوئی کسی ایسے علاقے میں رہا ہو جہاں جذبات پہ زیادہ توجہ دی گئی ہوگی، عقل کے اوپر کم توجہ دی ہوگی. ممکن ہے کسی ایسے لوگوں کو سنا ہو جنہوں نے اس کے عقلی مسائل کے اوپر توجہ دی. آپ نے ممکن ہے کہ گزشتہ ایام کے اندر فدق کے بارے میں سنا ہو، ممکن ہے کسی کی فدق کے بارے میں نہ سنا ہو. تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ سب کی معلومات ایک جیسی رہی ہوگی. اس طرح ہم نہیں سوچ سکتے سب کی معلومات ایک جیسی رہی ہوگی. یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ سب کی معرفت ایک جیسی رہی ہوگی. اس میں بھی فرق ہے، اور اس کے اظہار ہم سب جانتے ہیں. جو لوگ سید الشہداء سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سید الشہداء کے غم میں گریہ کرتے ہیں، سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، ہر سب لوگ ایک سطح پہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ صرف سید الشہداء کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اس کے بعد زندگی کہیں اور گزارتے ہیں. کچھ لوگ سید الشہداء کے غم میں گریہ کرتے ہیں، زندگی بھی سید الشہداء کے نام پہ گزارتے ہیں. ہمیں زیارات کے اندر ایک جملہ ملا، زیارات کے جملے انتہائی، اگر زیارت معتبر ہو تو اس کے جملے انتہائی اہم ہوتے ہیں. زیارتوں کے جملوں کے اندر زندگی کے ہدف بن رہے ہوتے ہیں. اگر مثلا زیارتوں کے اندر مستند زیارت کے اندر یہ جملہ ہے، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مات محمد و آل محمد. اس کا مطلب کیا ہو؟ اے خدا میری زندگی کو وہ زندگی قرار دے کہ جو اہل بیت کی خوشنودی کا سبب بنے، میری موت کو وہ موت قرار دے جو ان کی خوشی کا سبب بنے. یہ صرف گریہ کرنے سے بڑھ کر ہے. یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ میں کسی شہادت کے ایام میں آؤں، کسی مجلس عزا کے اندر شرکت کروں، کسی ولادت کے دن پہ آؤں، کسی قصیدے کی محفل میں شرکت کروں، گھر واپس جاؤں. زیارت نے ہمارے پوری زندگی کو شامل کرنے کی بات کی. نہیں کہا کہ خدایا مثلا ہماری خوشی وہ جو ان کی خوشی ہو، ہمارا غم وہ ہے جو ان کا غم ہو. اس سے آگے کی بات کی، انی سلم لمن صالمکم حرب لمن حاربکم. یہ خدا متعال نے یہاں تک کی بات کی. جب خدا متعال کہتا ہے کہ مثلا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم اس کے ساتھ صلح کریں جس سے انہوں نے صلح کی، اس سے جنگ کریں جس سے انہوں نے جنگ کی. بھائی کیا مثلا ہر دور میں اہل بیت اطہار نے جنگ کی ہے؟ ہر دور میں اہل بیت نے صلح کی ہے؟ ہم تو ایسے نہیں سوچ رہے تھے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں مثلا کربلا 61 ہجرہ میں ہوئی، اس کے بعد پھر اہل بیت اطہار نے مثلا کوئی ظاہر جنگ نہیں کی. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مثلا کربلا 61 ہجرہ میں، اس کے بعد ظاہر طور پہ اہل بیت اطہار نے کسی میدان جنگ میں شرکت نہیں کی، تو یہ جملہ کیوں کہا انی سلم لمن صالمکم حرب لمن حاربکم؟ اس جملے کا تو خود بخود مطلب یہ ہے کہ جنگ جاری ہے. تو محاذ کون سے ہیں جن پہ جنگ جاری ہے؟ ہم نے ان دشمنوں کو پہچان لیا جن سے جنگ جاری ہے. ہم نے ان دوستوں کو پہچان لیا جو اہل بیت کے محاذ کی طرف سے لڑ رہے ہیں. کہاں ہے وہ جنگ؟ اچھا اگر کوئی مجھ سے یہ کہے نہیں مولانا وہ جنگ ختم ہو گئی، 61 ہجرہ میں جنگ ہوئی تھی ختم ہو گئی، تو یہ جملہ کیوں ہے؟ یا تو یہ جملہ ہے اور قطعاً ہے زیارت عاشورہ کے اندر ہے. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے جس طرح زیارت عاشورہ باقی ہے اس کا مفہوم باقی ہے، جملہ بھی باقی ہے. جملہ باقی ہے تو اس کا مطلب ہے جنگ جاری ہے. تو ہم نے ان جنگجوؤں کو کیوں نہیں پہچانا ابھی تک؟ تو آپ تصور کیجئے، ممکن ہے کوئی شخص ہر روز زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہو، ہر روز کھڑا ہوتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، لیکن کبھی اس نے یہ نہ سوچا ہو کہ بھائی وہ جنگ تو ابھی بھی جاری ہے. اچھا جب کوئی محاذ کوئی نہیں پہچانے گا، لشکروں کو نہیں پہچانے گا، تو شرکت کیسے کرے گا؟ کہاں کی شرکت؟ اسی طریقے سے بیوی کا معاملہ ہے. یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ بیوی کی شہادت کو ایام کو منائیں. ہم سب جانتے ہیں 30 سال پہلے نہیں تھا ایسے.
ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، کافی مسلم لوگ بھی یہاں تشریف فرما. 30 سال پہلے ہم نہیں منا رہے تھے اس طریقے سے. پروردگار عالم نے توفیق دی ان بیوی کے نام پر جن کے احترام میں اللہ کے رسول کھڑے ہو جائے گا. خدا نے ان کا نام لینے کی توفیق نصیب کر دی. درود بھیجے گا محمد ہم لوگوں کے تعلقات اہل بیت اطہار سے اور روابط اس طریقے سے مختلف ہو رہے ہیں. کچھ کے تعلق اور روابط صرف خوشی میں خوش رہنا، غم میں غمگین رہنا، معاملہ ختم. ایک مجلس میں آنا ہے، قصیدے میں شرکت کرنا، ایک محافل میں آنا ہے اور چلے جانا. کچھ کے تعلقات اس سے بڑھ کر، کچھ کے رابطے اس سے بڑھ کر. بدقسمتی سے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے، بعض لوگوں کے تعلقات دنیا کے لیے ہیں. اہل بیت کا نام لیتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے. جب بھی دنیا کی کوئی مشکل پڑتی ہے اہل بیت کا نام لیتے ہیں تاکہ دنیا کی مشکل حل ہو جائے. یہ کبھی نہیں پوچھا انہوں نے زندگی میں ہم سے کیا چاہا تھا. ٹھیک ہے میرے اوپر ایک مشکل پڑتی ہے، میں ان کا نام لیتا ہوں کہ مولا اس مشکل کو حل کر دیں. بات بالکل صحیح ہے، لے لینا بھی چاہیے. اگر انسان کسی طاقتور سے مدد طلب کرے تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے طاقتور سے مدد طلب کرے جو صاحب عزت ہو، صاحب کرامت ہو. اور اس گھر سے بڑھ کر صاحب عزت و کرامت خدا نے کوئی گھر نہیں رکھا، تو ہمیں اسی گھر سے مانگنا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح. اگر مجھے دنیا کی بھی کوئی مشکل پیش آئی میں ان سے مانگوں گا، لیکن سوال ایک سوال ہے یہ کہ کیا ان سے میرا تعلق صرف یہ ہے کہ میں ان سے مشکل حل کرواؤں؟ ہم لوگ کب اس مرحلے میں داخل ہوں گے جب ہم ان سے یہ پوچھیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنا تعلق اپنے مفادات کے لیے بنایا ہوا. کسی کو ایک مشکل پڑتی ہے وہ ان سے مانگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مانگنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مانگنا اچھا ہے. اس پر بھی خدا نے جزا رکھی ہے، وہ خدا کریم ہے. تو وہ کہتا ہے تم مشکل کے لیے بھی در علی پر آؤ، یہ بھی قبول ہے. مشکل کے لیے در فاطمہ پر آؤ، یہ بھی قبول ہے. لیکن ایک سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. بھائی یہ جو ہم اور آپ زیارتوں کے اندر نصرت کے دعوے کرتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ لینے کے معاملے میں ہے یا دینے کے معاملے میں ہے؟ یہ یا لیتنی لینے کے لیے ہے کہ میں اپنا گھر آپ سے لے لوں، اپنی نوکری آپ سے لے لوں، اپنی جائیداد آپ سے لے لوں، یا نہیں یا لیتنی کچھ دینے کے معاملے میں ہے. اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتا؟ گھر لیتا؟ نہیں. اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا میں آپ کے سامنے اپنی جان قربان کرتا، میں جان قربان کرتا. تو یہ جو کاش ہے یہ لینے کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی دینے کے لیے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ اس کیٹیگری کے اندر ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہماری جان آپ پر قربان؟ اب دیکھیے ہم الفاظ میں تو کہتے ہیں، ہم الفاظ میں کہتے ہیں ہماری جان آپ پر قربان. بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا مطلب اس کا؟ میری اولاد آپ پر قربان، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک سادہ مطلب یہ ہوتا ہے اگر ایک طرف آپ کی جان بچانی ہو، ایک طرف مجھے اپنی اولاد کی جان بچانی ہو، میں آپ کی جان بچاؤں گا. ایک طرف مجھے آپ کا حکم ماننا ہو، ایک طرف ماں باپ کا حکم ماننا ہو، مقابلے پر آ جائے میں آپ کا حکم مانوں گا. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیارتوں کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے تعلقات کو کسی اور سطح پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب مجھے بعض وقت تعجب اس بات پر ہوتا ہے، ہم لوگ بہت عقیدت کے ساتھ آتے ہیں ان جگہوں کے اوپر، الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی خدا کی توفیق، کم از کم اتنا نصیب ہوا کہ یہاں تک آتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہاں سے نکلنے کے بعد کیا ہونا. بیوی نے شہادت کیوں دی؟ بیوی ہم اس کس مقصد کی خاطر اتنی بڑی قربانی، اتنی عظیم الشان قربانی دی گئی؟ یہ وہ قربانی ہے جس کے اوپر تمام معصومین نے گریہ کیا، ایسی قربانی. یہ جو قربانی دی گئی یہ کس کی خاطر دی گئی؟ اس قربانی کے پیچھے کیا بیوی کا ہدف تھا، کیا مقصد تھا؟ اپنے ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے وہ کیا چاہیں گی کہ وہ اس کی خاطر انجام دیں؟ چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بھئی ہم شہادت کی مناسبت سے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں آگے کی طرف بڑھنا ہے. ہماری زندگی کے دن برابر نہیں ہونے چاہیے. آپ عقیدت کے ساتھ یہاں تک تشریف لائے، یہ ایک مرحلہ تھا.
اس عقیدت کے ساتھ اس سفر کو آپ نے ولایت کے سفر کو آگے جاری رکھنا ہے، ولایت کے سفر میں آگے بڑھنا ہے. اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اجمالاً اس کو بھی اگر صرف تذکرہ کرتا چلا جاؤں کہ بھئی کیوں ایسا ہوا کہ بیوی کے ماننے والے تو اتنے ڈھیر سارے تھے لیکن جب حملہ ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں. کیوں ایسا ہوا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر اس موقع پر ایک سازش کی گئی تھی، خاموشی سے اس کام کو کیا گیا تھا، مدینہ منورہ کے اندر چند لوگوں کو پتہ تھا، مثلا اس سے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، سب ہم جانتے ہیں کہ بالآخر اگر کسی نے کوتاہی نہیں کی ہوتی تو ظالم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اچھا اگر اس معاملے میں کوتاہی ہوئی بھی تھی، فرض کرو بے خبری کے اندر حملہ ہوا، 61 ہجری میں تو حملہ بے خبری میں نہیں ہوا تھا نا، اس میں بھی نہیں تھے. اب جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، عقیدت مند ہے، ان کی غربت پہ روتا ہے، ان کی شہادت پہ روتا ہے، اس کو اپنے آپ سے یہ سوال بھی تو کرنا چاہیے کہ بھئی ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں ان کو ماننے والے یا ان کے جاننے والے کوئی نہیں تھے. کیا آپ تصور کر رہے ہیں مدینہ بیوی کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ 6 مہینے کے قریب اللہ کے نبی وفات سے پہلے بیوی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اسی گھر کے سامنے کھڑے ہو کر جس گھر کو جلایا گیا تھا. اہل مدینہ نے یہ نہیں دیکھا تھا. اگر اللہ کے نبی کوئی ایک کام انجام دیں اس کو پوری دنیا کے مسلمان سنت کہتے ہیں، چاہے زندگی میں ایک دفعہ انجام دیں. اور اگر کسی کام کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ چند دنوں بار بار انجام دے دیں، اور اگر کسی کام کو 6 مہینے تک ہر روز انجام دیتے ہیں، اس کو اہل مدینہ نے نہیں دیکھا تھا. تو پھر اہل مدینہ نے بیوی کے گھر کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ بالفرض ہم یہ سوچیں کہ جو مخلصین تھے مثلا حضرت مقداد یا مثال کے طور پر جو حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ذر غفاری، ان کو کسی سازش کے تحت کہیں پہ مشغول کر دیا گیا تھا. بالفرض اگر ہم یہ سوچیں، باقی اہل مدینہ کیا تھے؟ چلو ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں. جو حملہ کرنے آئے تھے مسلمان نہیں تھے کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں سوچا؟ ان کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا نا. بھی فرض کرو نہیں تھے امیر المومنین کے چاہنے والے، نبی کا نام لینے والے تو تھے نا. کیا محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتے تھے؟ تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کہ ہم صرف ان کے چاہنے والے ہیں جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، یہ شہادت کا حق پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ہم سے کچھ اور بھی چاہ رہے ہوں گے. اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ اس سے زیادہ آگے کو اپنے دماغ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. اچھا کب تک نہیں کریں گے؟ کب تک نہیں کریں گے؟ اب یہ الحمدللہ رب العالمین ایام پوری دنیا کے اندر منائے جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. ان ایام کے پیچھے لوگوں کے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کے سلسلے میں ایک نئی نورانیت آنا شروع ہوئی، ایک نئی روشنائی آنا شروع ہوئی. اس روشنائی کے صدقے میں لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی اب ہم اس حق کو ادا کریں. قرآن کریم تکذیب انبیاء کو عذاب کا موجب سمجھتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے اگر تم نے انبیاء کی تکذیب کی تو ہم پر عذاب آئے گا. سیدہ کا گھر جلانا تکذیب نبی کا مصداق نہیں بنتا؟ قطعاً مصداق ہے. نبی کی تکذیب ہوئی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ. یہاں جس نبی نے کہا تھا کہ ان کا مقام یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی ہے. جن شہزادوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کا مقام یہ، جوانوں جنت کے سردار ہیں، ان کے یہ امام قامہ و قعودہ، ان کی گواہی رد ہوئی ہے، تکذیب ہوئی ہے. یہ کہ قبر مطہر مخفی ہے اور مسلمان نہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس میں ہم بھی شامل ہیں ایک لحاظ سے. مثلا میں معذرت کے ساتھ یہ سخت جملہ عرض کروں گا، میرے والد کی قبر کے اوپر پانی بھی آ جائے نا، میرے ذہن پہ پریشانی ہے، اور میری ماں کی قبر مخفی ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے. جو منسوب قبر تھی وہ بھی روضہ مسمار ہو جائے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ کوتاہی نہیں ہے ہماری. اچھا آپ کہہ نہیں ہم پریشان ہیں، جنت البقیع کا دن آتا ہے 9 شوال مناتے ہیں ہم، یہ کافی ہے، واقعاً کافی ہے.
اب ساری مشکل کیا ہے؟ ہم لوگ اپنی زندگی میں مشغول ہیں. ہم لوگوں کی زندگی میں جو سب سے بڑی مشکل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کہ ہمارا پہلا ہدف نصرت اہل بیت ہونا چاہیے. زندگی کا پہلا ہدف. اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تمام عرائض کو جمع کرتے ہوئے. درود بھیجے گا محمد وعلى ہم سب ایک مشکل میں شریک ہیں. ہمیں اپنے آپ سے سوچنا ہوگا ہماری زندگی کا پہلا ہدف کون سا ہے، پہلا مقصد کون سا ہے. اچھا کیا مطلب ہوتا ہے پہلا مقصد پہلا ہدف؟ وہ چیز جو ہماری زندگی میں اتنی اہم ہے، اس میں کوئی کمی ہوتی ہے ہماری نیند اڑ جاتی ہے. اس میں کوئی کمی ہوتی ہے ہمارے دل پہ ایسا غم آتا ہے کہ جو پھر برطرف نہیں ہوتا. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں امام کا غیبت میں ہونا ہماری پہلی پرائرٹی ہے. کیا یہ غیبت میں ہونا اتنا غم دے رہا ہے ہمیں کہ ہم اس کے اندر بےتاب ہو گئے، یا نہیں ہم نے اس کو نارمل لے لیا، ہم نے اس کو اپنا روٹین سمجھ لیا؟ حقیقت یہ جو ہم اور آپ میں مشکل بن گئی ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا پہلا ہدف ان کی نصرت قرار نہیں دیا. پہلے ہدف کچھ اور ہے. مثلا پہلا ہدف کیا ہے؟ مثلا پہلا ہدف میری پرسنل اچیومنٹس، میں نے خود جو حاصل کیا وہ کیا ہے. مثلا پہلا ہدف کیا ہے؟ میری اولاد نے کیا حاصل کیا. پہلا ہدف یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کیا حاصل کیا. اس کے بعد جب یہ سب چیزیں نبٹ جاتی ہیں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ان سب کے ہونے کے بعد اب جو چیز میں کر سکتا ہوں وہ کیا ہے. تو نعوذ باللہ تعالیٰ تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ میں نے اہل بیت کے لیے کیا کرنا ہے. اچھا یہی تو مشکل ان لوگوں کے ساتھ بھی تھی. یہ جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہوگا. بھائی میں خود آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کافی نہیں ہوگا. ہم چاہنے والوں میں شمار ہوں گے، قربانی دینے والوں میں شمار نہیں ہوں گے. ہاں اتنا ہو جائے گا کہ ہم چاہنے والے ہیں. نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ان کی شہادت کے اوپر جا کے باہر خوشی منا رہے ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. لیکن ہم سے کوئی پوچھے بھائی تم نے سیدہ کے حق کی ادائیگی کے لیے کیا عمل انجام دیا، بتاؤ کیا قربانی دی تم نے؟ نہیں، قربانی کوئی نہیں دی، اس سے آگے کچھ نہیں کیا. اب میرے آپ کے ذہن میں ممکن ہی آ سکتا ہے کہ بھائی جو میں چاہتا ہوں کہ آئے اب میرے اور آپ کے ذہن میں کہ بھئی ہم اپنی زندگی میں کیا کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ اب میری اور آپ کی زندگی میں سوال اٹھے کہ بھئی فرضاً ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے وہ نہیں کیا تھا جو ہمیں کر لینا چاہیے تھا، تو وہ کیا ہے جو ہمیں کر لینا چاہیے تھا؟ وہ جو اہل مدینہ تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، کوئی خرابی ہوگی تو ساتھ نہیں دیا نا. کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا؟ اور اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح کریں تو ہمیں کیا صحیح کرنا چاہیے؟ چند نقطے اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی بعض اوقات کوئی بہت بڑی گفتگو ہوتی ہے. مثلا آپ اس بات کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی سید الشہداء کا ساتھ دینے والے لوگ کم کیوں تھے. 1400 سال ہو گئے اس بات کو مختلف محققین، مؤرخین، مصنفین، مؤلفین اس کو گفتگو میں لے کے آتے ہیں کہ بھئی کیوں سید الشہداء کا ساتھ دینے والے کم تھے. اچھا آپ جائیں گے اس کے اسباب کو دیکھنا شروع کریں گے. کبھی آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو قبیلوں کے سردار تھے یہ بک گئے تھے. ٹھیک، ہاں یہ بات بھی تھی، قبیلوں کے سردار بک گئے تھے. مثلا کبھی آپ لوگوں یہ کہیں گے کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے. چلو یہ بات بھی صحیح ہے، ہاں لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے. عبید اللہ بن زیاد ظالم حکمران تھا، وہ کوفے میں آ گیا تھا حکومت کرنے کے لیے، اس نے لوگوں کے سر کاٹنا شروع کر دیے تھے، لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے. کبھی آپ یہ کہیں گے کہ لوگوں میں جرأت کی کمی تھی، مسلم بن عقیل کا جس موقع پہ ساتھ دینا چاہیے تھا نہیں دیا انہوں نے. کبھی آپ یہ کہیں گے کہ لوگوں کے اندر بصیرت کی کمی تھی، سوچتے رہے کہ مثلا اپنے ذہن میں سوچتے رہے ٹھیک ہے عبید اللہ بن زیاد لشکر لے کر گیا ہے، عمر سعد لشکر لے کے گیا ہے، شمر لشکر لے کے گیا ہے، لیکن بات شہادت تک نہیں پہنچے گی. حضرت حر نے یہی جملہ کہا تھا نا کہ کیا واقعاً جنگ تک بات جائے گی؟ تو مثلا بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے بات شہادت تک نہیں جائے گی. آپ مختلف جواب دیں گے، سب کے پیچھے ایک جواب ہے جو بالکل ایکوریٹ سب پہ صحیح آئے گا. وہ کیا آئے گا؟ دنیا پرستی میں مبتلا تھا.
سب کے پیچھے ایک ہی جواب ہے، دنیا پرستی میں مبتلا تھے۔ اگر یہ دنیا پرستی نہ ہوتی سید الشہداء کا ساتھ دے دیتے۔ اب وہ خوفزدہ تھے چونکہ دنیا سے وابستہ تھے، جب جان جانے کا موقع آیا تو نہیں ساتھ دیا۔ قبیلوں کے سردار بک گئے چونکہ دنیا طلب تھے، جب ان کو دنیا ملی تو اسی طرف جھک گئے جہاں سے دنیا مل رہی تھی۔ کچھ لوگ سستی دکھا گئے، دنیا پرست تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ سید الشہداء کے ساتھ نہیں ہیں، مشقت اٹھانی پڑے گی، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات اٹھانی پڑیں گی، ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ سب کے ساتھ مشکل ہے۔ اب میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہمارے ساتھ یہ مشکل نہیں ہے کیا؟ قبرستان پامال ہو گیا، مسمار ہو گیا، کس کا روزہ؟ بنت رسول اللہ کا روزہ۔ میں بھی سوچتا ہوں میرے باپ کی قبر پہ بھی کوئی چڑھتا تو میں شاید اس سے زیادہ اثر دکھاتا، اس سے زیادہ اثر دکھاتا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتا، میں شاید اس سے زیادہ بے حس ہو جاتا، پھر بھی نہ دکھاتا، کیا پتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں روٹین ہے، کیوں؟ کہاں سے روٹین ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ جو دشمن آئے تھے عراق کے اندر IS کے نام سے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کربلا تک پہنچ جاتے تو کوئی کہتا ہے یہ روٹین ہے؟ سبت رسول کا روزہ نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ پامال ہوتا ہے، یہ روٹین ہے؟ البتہ ہو چکا ایک دفعہ، 100 سوا 100 سال پہلے یہی انہی جیسے لوگ تھے کہ جو سید الشہداء کے روزے کے اوپر آئے تھے، وہاں پر قتل و غارت گری کی تھی، لوٹ مار مچائی تھی۔ تو کیا مثلا کہیں اس وقت یہ اتفاق سے ہوا تھا؟ ابھی تو ہم نے قبول کیا کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ یہ جو شان و شوکت آج الحمدللہ 40 کے سائے میں نصیب ہوئی ہے، یہ اتفاق سے ہوئی؟ 10,000 لوگوں نے اپنی جانیں دیں، اپنا خون بہایا، تب کہیں جا کے شان و شوکت نصیب ہوئی ہے۔ پہلے قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، اس صدام لعین کے مظالم کے سامنے کھڑے رہے، ڈٹے رہے، ان تمام مسائل کو جھیلا ہے۔ اتنے لوگوں کی قربانیوں کے بعد خدا متعال نے ہمیں انعام میں یہ 40 نصیب کیا ہے، قربانیوں کے بعد ہوا ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں نہیں یہ اتفاق سے ہو گیا، کیسے اتفاق سے ہو سکتا؟ اسی طریقے سے اگر یہ روزہ پامال ہوا ہے تو یہ بے حسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں واقعاً دوبارہ یہ تعمیر ہو تو بے حسی سے نہیں ہوگا، یہ پھر دوبارہ شعور، بیداری اور قربانیوں کے ذریعے سے انجام پائے گا۔ تو مثال کے طور پہ کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنی زندگی کو دیکھو۔ خدا نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو پاکیزہ کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ تو اگر کوئی اہل بیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو بغیر پاکیزگی کے ہو جائے گی؟ بلڈنگز بن سکتی ہیں، ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ جو پاکستان میں سب سے بڑی مسجد بنی ہے، مثلا یہ شاہ فیصل مسجد بنی ہے، کس پیسے سے بنی ہے؟ اس پیسے جو سعودی عرب کے بدترین کردار رکھنے والے بادشاہوں کے پاس تیل کا پیسہ جمع ہوتا تھا، حرام و حلال جمع کر کر کے، اس سے یہ مسجد بنائی ہے۔ بلڈنگز بنتی ہیں؟ نہیں بنتی ہیں، بلڈنگز بن جاتی ہیں۔ اب کوئی پوچھے کسی کے پاس سیدہ کا روزہ بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، پیسہ تو ہے لیکن پیسے سے نہیں بنتی، یہاں کچھ اور چاہیے پھر۔ اب مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں میری زندگی اہل بیت کے اہداف میں کام آئے، سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ زندگی کو پاکیزہ بناؤ، زندگی پاکیزہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، ساری زندگی ادھر ادھر کے کام کرتے رہیں گے، جو کرنے کا کام ہے وہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ایسا نہیں کہ وہ کام نہیں ہوگا، نہیں، کام ہو جائے گا، کوئی اور کرے گا، کوئی اور کرے گا۔ جو پاکیزہ ہوگا، اس کی قربانی خدا قبول کرے گا، وہ یہ کام انجام دے گا۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ بھائی اپنی پاکیزگی بڑھاؤ، اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ جو بھی شخص چاہتا ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں، چونکہ میں خود بولنے کی کوشش کرتا ہوں اہل بیت کی خدمت میں، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں واقعاً ایک مجلس پڑھوں جو اہل بیت قبول کریں، اس دن کم سے کم مجھے پاکیزگی دکھانی ہے یا گناہ میں زندگی گزارنی ہے۔ جتنی میری زندگی پاکیزہ ہوگی اتنی میری مجلس قبول ہوگی، اور جتنا میں گناہوں کی زندگی گزارتا رہوں گا، خطیب بن جاؤں گا، مثلا محقق بن سکتا ہوں، نامور فلاں نامور بن سکتا ہوں، قبول نہیں ہوگی۔
قبولیت پاکیزگی سے آتی ہے. آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے، آپ کے پاس جتنی طاقت ہے، یہ سب پڑا کا پڑا رہ جائے گا اگر میرے اور پاس آپ کے پاس جتنا کچھ بھی ہے، اگر ہمارے اندر پاکیزگی نہیں ہوئی. اگر پاکیزگی کیا ہوئی تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے ہمارے 4 دینار امام ششم کے گھر میں خرچ ہو اگر پاکیزگی ہوئی. تو اگر آپ اور میں واقعاً چاہتے ہیں بیوی کی شہادت کے موقع پر جمع ہو کر کوئی ایسا کام کریں جو ان کے اہداف میں کام آئے، جو ان کے مقصد میں کام آئے، سب سے پہلا کام یہ کریں بھائی، آپ اور میں اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو جتنا ممکن ہے پاکیزگی کی طرف لے کر جائیں. پاکیزگی کی طرف لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں انہیں پسند نہیں ہیں وہ ختم کرو. اور اگر میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ کوئی برائی میں مبتلا ہے، اس سے کہو کہ بھائی آج تم بیوی کے نام پر آئے ہو، کم سے کم یہ برائی آج تو نہیں کرنی تھی تمہیں. اور اگر وہ کہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر دعوے کر رہے ہو تم، یہ عمل نصیب نہیں ہونے والا ہے. اتنی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. مشہور و معروف مثال جو کربلا کے باب میں ہمیشہ کہی جاتی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اتنا مہنگا گھوڑا اور اتنی مہنگی شمشیر لیتا ہے، سید الشہداء اس سے کہتے ہیں نصرت کرو، وہ کہتا ہے کہ یہ گھوڑا اتنے کا ہے، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں تو عرب میں کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائیے گا جنگ کے اختتام پر، آپ جہاں جانا چاہیں گے یہ گھوڑا آپ کو نکال کے لے جائے گا، معاملہ ختم ہو گیا. پھر ایک شمشیر دیتا ہے، کہتا ہے یہ شمشیر اتنے 1000 درہم کی ہے، اتنے 1000 درہم کو میں نے اس کے اندر زہر لگایا. اس شمشیر کا اثر یہ ہے کہ اگر کسی کو چھو بھی دیا کسی جسم کے حصے پر وہ بندہ فوراً مر جائے گا. آپ میرے گھوڑے پر بیٹھیے گا. اب وہ مشورہ کیا دے رہا ہے امام کو؟ آپ میرے گھوڑے پہ بیٹھیے گا جنگ کے موقع پہ جب آپ کو احساس ہو کہ جنگ اب آپ کے حق میں نہیں جائے گی، تو کہتا ہے آپ میرے گھوڑے کے اوپر بیٹھیے گا، یہ شمشیر ہاتھ میں لے لیجیے گا، جو سامنے آئے اس کو تھوڑا سا شمشیر مار دیجیے گا، آپ اس گھوڑے کے ذریعے سے آپ میدان سے جان بچا کے نکل جائیں گے. کس دماغ کا اثر ہے؟ یہ مادہ پرست دماغ کا اثر ہے. یہ اس دماغ کا اثر ہے جو دولت سے امام کی نصرت کرنا چاہ رہا ہے. یہ اس دماغ کا اثر نہیں ہے جو خون سے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے. ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دولتوں سے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا. جیسے امام نے اس کے جملات سنے، امام نے فرمایا نہ مجھے تمہاری شمشیر کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم یہ بتاؤ ہمارے راستے میں جان دے سکتے ہو؟ یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ اب آپ خود مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوں یہاں پر. اگر میں بیوی سے کہوں کہ بیوی میں آپ کے اہداف کے لیے اپنی زبان تو استعمال کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے تقریر کروں گا، میں آپ کے لیے مجلسیں پڑھوں گا، میں آپ کے لیے خطابتیں کروں گا، لیکن جہاں آپ کی نصرت کے لیے جان دینے کی ضرورت ہو یہ میں نہیں کر سکتا. ان کا وجود مقدس میری تقریریں قبول کرے گا؟ اس کا مطلب بناوٹ ہے. اس کا مطلب ہے میں ان کے سامنے نعوذ باللہ تعالی زندگی کے اتنے سے حصے میں ساتھ ہوں، اس کے علاوہ ساتھ نہیں. اس میں بھی میری خواہشات ہیں، اس میں بھی میری خواہش کیا ہے؟ مجھے شہرت ملے گی، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا. اس میں بھی میری خواہش یہ ہے. ابھی ایک آدمی مجلس کراتا ہے، اس سے پوچھو بھائی تم گھر میں مجلس کیوں کراتے ہو؟ کہتے ہیں مولانا برکت آتی ہے، جس سال مجلس کراتے ہیں اتنا زیادہ پیسہ آتا ہے. ارے تم قربانی کب دو گے بھائی؟ تو جو مجھے خوف لگا ہوا ہے اپنے اندر احساس کر رہا ہوں وہ یہ کہ بھائی دنیا بہت آگے جا رہی ہے. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے الحمدللہ رب العالمین دنیا سے ظلم کے خاتمے کی باتیں کر رہے ہیں، امام کی نصرت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، امام کی نصرت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں ان کے نام پہ جان قربان کریں، وہ چاہتے ہیں ان کے نام پہ سب کچھ قربان کریں. نعوذ باللہ تعالی ہم ان لوگوں میں سے نہ رہ جائیں جو یہ سمجھ رہے ہیں ہم میں صرف قصیدے کے دن آنا ہے، محفل کے دن آنا ہے، مجلس کے دن آنا ہے، معاملہ ختم. پہلی ضرورت جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ بھائی ہماری زندگی وہ زندگی ہو جو ان کی کم از کم مورد پسند ہو. کم از کم وہ تو نہ کریں جو ان کو پسند نہیں ہے.
اب آپ اور میں ہر ایک آدمی کو اپنی زندگی کا اچھی طرح پتہ ہے، نہ میں جانتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ خدا تو سب کچھ جانتا ہے. بے شک یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کے در سے اس کو چھپا نہیں پائیں گے. بے شک تو آپ جو یہاں پہ عقیدت سے تشریف لائیں، محبت سے تشریف لائیں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آپ اپنی زندگی میں پاکیزگی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی میں کیا کروں تو میری زندگی کے اندر ایسی نورانیت آئے کہ ان کی طرف سے مجھے کچھ علم ملے، مجھے ان کی طرف سے تقویٰ و پرہیزگاری ملے. یہ جو میں نے ایک جملہ نورانیت عرض کیا، اس کے اوپر چند جملے عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا اہل بیت اطہار کے در پہ کوئی آتا تھا کچھ مانگنے کے لیے، پتہ نہیں کتنی روایات اس کے اوپر موجود ہیں. کوئی چھوٹا سا بھی طالب علم ہو تو اس نے چند روایتیں ضرور پڑھ لی ہوں گی کہ اہل بیت اطہار اپنے دشمنوں کو بھی دیتے تھے. بے شک دوست ہو دشمن ہو اگر ان کے در پہ آیا مانگنے کے لیے آیا ہے دے دیا کرتے تھے. نہیں پوچھتے تھے مثلا تو ہمارے چاہنے والے ہو، تو ہمارے ماننے والے ہو. ہم معلوم ہے ہم مسائل کے اندر پڑھتے ہیں، مولا چوتھے امام نے حتیٰ اس کو بھی دیا جس نے ان کے والد گرامی کی پیشانی کا پتھر مارا، اس کو بھی دیا. جو چیز اہل بیت اطہار نے سب کو دی ہے بلا تفریق، دشمن، فاسق، فاجر، کافر، یہ دنیا ہے. اور جس چیز سے پہلے امتحان لیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ معنویت ہے، نورانیت ہے. دنیا تو انہوں نے ہر ایک کو دی ہے، لیکن میسر میں تمار کتنے بنے؟ ہاں میسر میں تمار کم بنے. دنیا تو انہوں نے سب کو دی ہے، لیکن سلمان فارسی جیسے لوگ کتنے بنے؟ ہاں یہ کم لوگ بنے. البتہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا دروازے بند ہو گئے، اب وہ اہل بیت کے چاہنے والے ترقی نہیں کر رہے. نہیں، ترقی کر رہے ہیں، بدقسمتی سے ہم لوگ نہیں جانتے. ہم لوگ اس سے محروم رہ گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ. ہم پیچھے رہ گئے تھوڑا. اور کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم نے ان سے وہ مانگا ہی نہیں جو وہ ہمیں اصل میں دینا چاہتے تھے. کیوں نہیں مانگا؟ اس کے لیے ہمیں دنیا چھوڑنی تھی. اس کی نشانیاں کیا عرض کروں؟ بالکل 2+2 4 کہ بالکل ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے. دیکھ لیجئے، آج آپ جائزہ لے لیجئے. آپ ان کے راستے میں بڑھنے کی کوشش کریں. آپ نے جملے بہت سنے ہوں گے، تم یہ کر لو تمہاری زندگی سے ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، تم یہ کر لو پھر تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا بھی جو طالب علم بھی ہو نا تو اس کو پتہ ہے، تو جو روایت کا چھوٹا سا بھی طالب علم ہو اس کو ایک بات پتہ ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا اس کو مصیبتیں آئیں گی. چھوٹا سا بھی طالب علم ہونا تو اس کو 4 روایتیں اس نے پڑھی ہوں اہل بیت اطہار کی اس چیپٹر کے اندر، وہ فوراً جانتا ہوگا بھائی جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں. اچھا ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ کوئی مشکل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کچھ نہ جھیلنا پڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدائی قانون کے خلاف ہے. اور یہ جو ہماری کم ہمتی ہے یہ ہمیں پیچھے رکھے ہوئے ہے کہ بھائی ہم جھیلنا ہی نہیں چاہتے. ورنہ بھائی آؤ، آپ آؤ، معنویت کے اوپر کام کرو، آپ اپنی روحانیت کے اوپر کام کرو. کیوں دنیا میں غرق ہو؟ ابھی مثال کے طور پر کوئی کہے بھائی میں کیا کروں؟ کہیں کم سے کم سے شروع کرو. کم سے کم کیا کروں؟ کم سے کم یہ کرو نماز اول وقت پڑھو. وہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ بالکل چاہتے تھے. کم سے کم کام کیا کروں؟ وہ چیزیں ترک کر دو جس کو وہ پسند نہیں کرتے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ حتیٰ اگر کوئی مثال کے طور پر شبہ لے کے بیٹھا ہو کہ مثلا ہم پہ نماز واجب نہیں ہے، یہ نہیں ہے واجب نہیں، وہ واجب نہیں، چلو ٹھیک ہے تم واجبات کے اوپر شک کر رہے ہو نا، ایک تو یہ بھی ایک مشکل ہو گئی ہے. حرام پہ تو شک نہیں ہے نا، حرام تو ترک کر دو. واجبات پہ شک کر رہے ہو وہ بھی غلطی ہے. حرام پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے، حرام تو ترک کرو. زندگی کو ان کی مرضی کے مطابق بناؤ. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایک مشکل آئے گی، ایک مشکل آئے گی، آزمائش آئے گی، اس میں تم ٹیسٹ کیے جاؤ گے، تمہارا سارا امتحان پتہ چل جائے گا.
کتنا تمہارے اندر ہمت ہے، کتنا تمہارے اندر شعور ہے، کتنا تمہارا ان کے اوپر اعتماد ہے. اور میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں بھائی، مثال کے طور پر میں ایک چیز کی خاطر ہر روز ان سے دعا مانگ رہا تھا، وہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی، اگلے دن ان سے دعا مانگنے کے لیے پھر کھڑا ہوا ہوں، تو میرے ذہن میں کیا آئے گا؟ اتنے دن سے ان کے سامنے میں دعا مانگ رہا تھا، یہ تو پوری نہیں ہوئی، اب کیا کروں؟ کیوں؟ ایک امتحان میں ڈھیر ہو گیا نا، ایک امتحان میں کام ختم ہو گیا نا. یہ ہمارے ساتھ ہے. تو مثال کے طور پر کیا کریں بھائی؟ اگر بالکل کوئی کہے کہ بھائی لائن آف ایکشن پتہ ہونا چاہیے، لائن آف ایکشن یہ اپنی پاکیزگی بڑھاؤ، غلط کام سے اپنے آپ کو دور کرو. اگر غلط کام سے دور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایسے آؤ گے، ایسے ہی جاؤ گے، اس سے زیادہ آگے نہیں آؤ گے، اس سے آگے نہیں آؤ گے. زندگی صحیح گزرے گی، جاؤ خوشی خرم زندگی گزارو، پھر سلمان فارسی کی باتیں نہیں کرو، پھر ابو ذر غفاری کی باتیں نہیں کرو. وہ لوگ مصیبتوں میں تھے، وہ لوگ مصائب جھیلتے تھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والا کو ایک اٹھا کے دیکھو جس کا اہل بیت کے پاس قرب ہو اور اس کی زندگی میں مشکلات نہ آتی ہیں. البتہ ایک بہت اچھی بات ہے، دور سے دیکھو گے تو لگے گا مشکل میں ہے، اندر سے دیکھو گے تو لگے گا مطمئن. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد آل محمد. تو طریقہ کار یہ رہے گا کہ بھائی آپ اپنی پاکیزگی پر محنت کریں، جو چیزیں ان کو پسند نہیں ہیں اس کو ترک کرنا شروع کر دیں، جو چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ان کو پسند ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کریں، اور جو بھی 2-4 چیزیں انجام دیں ان سب کی آپ ایک راستے سے ضرور حفاظت کیجیے گا. وہ کیا ہے؟ خلوص دکھائیے گا. جو مصیبت مادہ پرست معاشروں کے اندر ہوتی ہے وہ نمائش ہے، کچھ نہیں چھوڑتی. ایک آدمی ایک اچھا کام کرتا ہے، اتنا اس کی معاشرے کے اندر تشہیر کر دیتا ہے کہ اس میں پھر کچھ بچنے والا نہیں ہے. ایک کوئی اچھا کام کر دیا، 10 جگہ اس کو بول دیا، بندے خدا اس میں بچا کیا ہے؟ کام کرنا ایک چیز ہے، کام کی بچا کے رکھنا اس کا ثواب دوسری چیز ہے. بچاتا ہے انسان کیسے؟ بھائی خلوص لے کر آؤ. اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہو گئی؟ بھائی ایک کام ہو گیا کہ غلط کو ترک کرو. غلط کیا؟ وہ جو سامنے کی غلط ہے ان کو تو ترک کرو. دوسرا یہ ہوا کہ بھائی آپ ان کے لیے کوئی خدمت انجام دیں لیکن اس کو خلوص کے ساتھ انجام دیں، بچانے کی کوشش کریں. تیسری بات کیا؟ کہ کیریکٹر کی عظمت لاؤ، کیریکٹر کی ڈگنیٹی لاؤ. ابھی کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر میں فیل ہو رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک موقع آیا مجھے دنیا کی نمائش دکھانے کا اور میں نے دکھا دی. بھائی اب یہ بتاؤ کہ تم کو ابو ذر کی طرح کچھ ملنا ہے؟ اب یہ تم فیل ہو گئے ہو. چھوٹا سا تمہارا ٹیسٹ ہوا تھا، تمہیں یہاں پہ خاموش رہنا تھا، تم خاموش رہ نہیں پائے. چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ قناعت دکھا سکتے ہو، وہ قناعت نہیں دکھا سکتے. چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک آدمی ظاہری طور پہ معاشرے میں عزت مند نہیں ہے، اس کو عزت دے سکتے ہو، ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے. کیریکٹر نہیں ہے. بیوی کی نصرت کرنے والے ہوتے ہیں یہ کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر اگر ڈگنیٹی نہیں ہوتی ان کو اہل بیت نزدیک بھی نہیں آنے دیتے. یہ جو حضرت حر کو اہل بیت اس جہنمی لشکر سے نکال کر جنت کے سرداروں تک بنا دیا، یہ کس وجہ سے بنایا؟ اگر کیریکٹر کی ڈگنیٹی نہ ہوتی ان کے اندر یہ کیسے نصیب ہو سکتا تھا؟ زہیر بن قین بہجلی مخالف کیمپ کے تھے، ان کو وہاں سے سید الشہداء خود نکلوا کر لائے اور یہاں پر سردار بنایا. کیوں سردار بنایا اور کیوں امام نے یہ کام کیا؟ اندر کیریکٹر میں ایک ڈگنیٹی تھی. اب آپ کیا کریں؟ آپ اس کو چوتھا کام کہہ سکتے ہیں، اپنے کیریکٹر میں کوئی ایک پوائنٹ ایسا لے آئیں کم از کم، میں اور آپ سب، کہ ہم یہ کہیں یہ میرا سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر سیدہ ہمارا انتخاب کریں گے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. مثلا ایک آدمی سچائی میں ایسی سچائی دکھائے کہ میری سچائی وہ میرا سرمایہ ہے جس کی خاطر اہل بیت میرا انتخاب کریں گے.
مثلا زہیر بن قین بجلی میں کیا تھی؟ غیرت. انہوں نے کہا نہیں، حسین اپنے اہل خانہ کو لائیں اور یہ دشمن اہل خانہ پہ رحم نہیں کر رہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تھے مخالف کیمپ کے، لیکن مردانگی تھی، غیرت تھی. ان کا یہ میں برداشت نہیں کروں گا. کہا حسین مظلوم ہے، نصرت کے لیے پکارتا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. میری مردانگی برداشت نہیں کرتی تھی کہ ایک آدمی اکیلا رہ گیا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا. یہ ڈگنیٹی تھی، کیریکٹر. ادھر سے مثلا حضرت حر کے اندر انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کو تم نے خود بلایا تھا، تم خود بلاتے ہو اس کو اور اس کے بعد ساتھ نہیں دیتے، میں اس کا ساتھ دوں گا جس کو انہوں نے بلایا تھا. مہمان کو بلاتے ہو اس کا ساتھ نہیں دیتے. یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا مین آف ورڈ، پرنسپل کے لوگ تھے. ایک کیریکٹر کی ڈگنیٹی تھی. اچھا یہ جو زہیر بن قین بجلی تھے، یہ ہمیشہ سے ویسی نماز پڑھتے تھے جیسے اہل بیت پڑھتے تھے؟ نہیں، مخالف کیمپ کے تھے. میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں اس کیمپ کا، اس کیمپ کے تھے. لیکن کیریکٹر کے اندر اتنی عظمت تھی کہ اہل بیت نے اس کردار کی عظمت کی خاطر ان کو یہاں آنے کا موقع دے دیا. حر کے اندر بھی اسی طریقے سے. بھائی اس سے بڑھ کر برائی کیا ہوگی کہ لشکر یزید کے سردار تھے، لیکن دل میں ایک اچھائی چھپی ہوئی تھی، اس اچھائی کی خاطر اہل بیت یہاں تک لے آئے. اور بہت سارے کوفہ میں رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے ایسے تھے جن میں لفظ میں اچھائی تھی، مفہوم میں اچھائی نہیں تھی. اس خاطر وہ اس کیمپ میں آنے کا موقع کھو بیٹھے. اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کوئی صفت لاؤ ایسی. اب اپنے اندر، میں اپنے اندر تلاش کریں، بھئی میرے اندر کون سی ایسی صفت ہے جس کی خاطر میرا انتخاب ہونے والا ہے. اچھا اگر خدا نہ خیر نعوذ باللہ میں آج سرچ کرتا ہوں، دیکھتا نہیں میرے اندر ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بناؤ کوئی ایک صفت بناؤ ایسی جس کی بنیاد پر میں سوچوں کہ یہ میری وہ سرمایہ کاری ہے، یہ میرا سرمایہ ہے زندگی کا. اس کی بنیاد پر امام انشاءاللہ میرا انتخاب کریں. اچھا اب دھوکہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا کیا ہوگا؟ دھوکہ دینا یہ ہوگا کہ میں کہوں میرے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی سلیکٹ کر لیا جائے گا. کیوں بھائی؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ہمیں اپنے اندر کوئی نہ کوئی چیز بنانی پڑے گی، کوئی بات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہمیں انتخاب کیا جائے. اور اس کے ساتھ ایک اور خطرناک بات ہے، کوئی ایسی برائی نہ ہو جو ہمیں اندر آنے سے رکوا دے. پھر وہ دور دور رکھیں گے، پھر وہ اندر نہیں آنے دیں گے. لا یمسہ الا المطہر، پاکیزگی چاہیے اس کے لیے. تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسی کوئی برائی ہمارے اندر نہ ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ کہ کل جب مثلا اس جگہ پہ جانے کا موقع ملے ہم سے کہا جائے تم میں ٹھیک ہے تم ایسی ہو جو سب ہوتے ہیں، یہ برائی تمہاری اندر ایسی ہے وہ یہاں نہیں آنے دے گی تمہیں. اس برائی کو تم نے کیوں نہیں ختم کیا؟ تو عزیزان محترم، ایسی کسی برائی کو اپنے اندر نہ آنے دیں کہ جو دروازے کو بند کروا دے، اور ایسی کسی اچھائی کو میں اور آپ اپنے اندر ایجاد کریں جس کی بنیاد پہ خدا تعالیٰ سے ہم طلب کر سکیں، درخواست کر سکیں، خدا تیری خاطر میں نے یہ صفت اپنائی تھی اور یہ میرا سرمایہ تھا، اس کی خاطر میرا خیال کر اور مجھے اس در کی طرف آنے کی سعادت دے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد. اور اس کا کوئی تعلق علم سے نہیں ہے ایک معنی میں. کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے اصول کافی نہیں پڑھی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس بات کو سمجھنے میں کون سی مہارت چاہیے؟ اس کا تعلق صرف کس بات سے؟ آپ کے دل میں، میرے دل کے اندر بات سمجھنے کی طاقت ہو، بس قبول کرنے کی طاقت ہو. اتنا ہمارے اور آپ کے دل بحمد اللہ رب العالمین صدقہ گریہ امام حسین کے نرم ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم یہ چیزیں سمجھ سکتے. اللہ نے الحمدللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اس گریے کے احترام میں جو آپ نے اور ہم نے سید الشہداء کی ذات اقدس کے اوپر کیا، ہمارے دلوں کو اتنا نرم کیا ہوا ہے. یہ جو ہم اور آپ مجلس کے شروع میں عرض کرتا ہوں اکثر کہ بھئی یہ جو میں اور آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، بعض اوقات فاتحہ مرحومین کے نام پہ پڑھتے ہیں، بعض اوقات مرحومین کے نام پہ نہیں پڑھتے، یوں ہی کہتے ہیں فاتحہ. اس کا اپنا ایک اثر ہے. اب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی کہ ہم لوگ ان چیزوں کو مفہوم کے ساتھ نہیں کر رہے. ورنہ اگر اتنے لوگ بیٹھے ہوں یہاں پر
اور دل کی گہرائی سے ایک فاتحہ پڑھیں تو جس طرح فاتحہ اللہ کی کتاب کو شروع کر دیتی ہے نا، اس طرح فاتحہ اس محفل کے لیے آسمان کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ سب ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس گہرائی نہیں ہے، ہمارے پاس تفصیل نہیں ہے۔ اب آپ اور میں کوشش کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا نے شہادت یہاں تک آنے کا موقع دیا، اس کے صدقے میں کہ خدا نے بیوی کا احترام کرنے کا موقع دیا۔ اپنی زندگی سے ان برائیوں کو ختم کریں جس سے یہ ڈر ہے کہ یہ ہمیں اہل بیت سے دور کر رہی ہیں، اور ان اچھائیوں کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کریں جس کی بنیاد پہ کل خدا سے کہیں خدا تیری خاطر یہ ایک اچھائی اختیار کی، اس کی خاطر ہمیں اہل بیت تک پہنچا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، خدا کریم ہے، اہل بیت اطہار کا در کریم ہے۔ آپ اگر اسی گریہ اور مصائب کے بعد اس کے دوران بھی خدا سے مانگیں کہ خدا اس نورانیت کے لیے ہمیں تیار کر دے، تو ممکن ہے کوئی ایسی برائی ہو جس کو کوئی انسان چھوڑنا چاہتا ہو، نہ چھوڑ پا رہا ہو، اسی وقت بیوی کی طرف سے کوئی نصرت نصیب ہو جائے، چھوڑ سکے۔ ممکن ہے کوئی اچھائی میں ساری زندگی انجام دینا چاہ رہا تھا، نہیں اچھا دے پا رہا تھا، آج میں توسل کروں اور شاید ان کے نام گرامی کے صدقے میں ہمیں اس اچھائی کو انجام دینے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ در کریم ہے۔ اور کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا ایک مکالمہ ہے، مجھے اب احساس ہوتا ہے ہم لوگوں نے اپنی بہت ساری تعلیم، بہت سارے اپنی زندگی کے تجربے جس ہوشیاری کو حاصل کرنے میں ضائع کیے ہیں، کاش ہم نے وہ ہوشیاریاں نہ لی ہوتی، ہم سادہ باقی رہتے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے مکاریاں سیکھی ہیں اور سمجھتے رہے کہ ہم نے ہوشیاریاں سیکھی۔ بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے انتہائی سادہ لوگ، شاید یہ ہم سے بہت بہتر ہیں، انہوں نے وہ مکاریاں نہیں سیکھی یا نہیں سیکھ سکتے تھے، سادہ تھے مزاج کے اندر، یہ شاید ہم سے بہت بہتر ہے۔ تو اس وقت میرا اپنے خیال ہے بہت ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہوگی انسان اپنی سادگی کو درک کرے اور ان سادہ انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ان میں سے بہت سارے سادہ لوگ اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ انہیں قبول نہیں کرتے معاشرے کے اندر، وہ ہم ہوشیار لوگوں کے درمیان بیوقوف نظر آتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکیزگی ان لوگوں کے پاس ہے، کسی کا برا نہیں چاہتے، دل کے اچھے ہوتے ہیں۔ اگر واقعاً کوئی شخص ایسا سادہ انسان ہے اس کی ترقی کے راستے بہت زیادہ ہیں، البتہ دنیا اسے کیا کہے گی؟ دنیا اسے بیوقوف کہے گی، کم فہم کہے گی، یہ ہوشیار نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک سادہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور نبی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن خدا خود حساب لیتا ہے یا خدا کے نمائندگی میں فرشتے حساب لیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، فرشتے بھی غلطی تو نہیں کرتے نا، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، چاہے خود خدا حساب لے چاہے خدا کی نمائندگی میں فرشتے حساب لیں، نتیجے میں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی جانتے میں کیا پوچھتا ہوں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، انہوں نے فرمایا خود خدا حساب لے۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے۔ لوگ پھر دوبارہ سوال میں پڑ گئے کہ کیا ہے یہ معاملہ، تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ ان کو بتا، اس طرح سے موقع دیا اسے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ کریم ہے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے اللہ کریم، اور نبی نے فرمایا اکرم الاکرمین، اس سے زیادہ کرامت کسی کے پاس نہیں، سب سے کریم ہوئی۔ کہنے لگا میں نے کریم انسان کو دیکھا ہے، اگر کریم سے معافی مانگو معاف کر دیتا۔ اے اللہ کے نبی کیا خدا کریم نہیں ہے؟ فرمایا خدا کریم ہے، اس سے زیادہ کرامت کسی کے پاس نہیں۔ کہ اگر خدا کریم ہے اور خدا قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا تو میں ابھی خدا سے معافی مانگتا ہوں، خدا ہے میری غلطیاں مجھے معاف کر دے، اور میں قیامت کے دن بھی خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا خدا ہے میں نے دنیا میں بھی تجھ سے غلطی کی معافی مانگی تھی، میں یہاں بھی تجھ سے غلطی کی معافی مانگتا ہوں، تو اے اللہ کے نبی خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قطعاً معاف کرے گا، چونکہ خدا کریم ہے۔ یہ جو خدا کریم ہے
اس نے اہل بیت کو بھی کرامت کے ساتھ بھیجا ہے. یہ درد علی کریم ہے. چونکہ بی بی کی شہادت کے ایام میں تو ایک اور بی بی مظلوم کا تذکرہ کر دوں. قوم کے اندر جو بی بی معصومہ تشریف فرمائے، ان کا عنوان ہی کریمہ اہل بیت قرار پائے. اہل بیت کی کرامت کا مسئلہ. قدیم زمانے سے ایسا ہوتا تھا جو لوگ کربلا نہیں جا سکتے تھے، دوسرے روضات پہ نہیں پہنچتے تھے، کہیں نہ کہیں مولا امام رضا اور قوم میں بی بی کے روضے پہ پہنچ جایا کرتے تھے. تو ان کو کہا جاتا تھا کریمین. ایک امام کریم ہے اور ایک کریم ہے اہل بیت. یہاں پہ تشریف فرما. آج آپ بی بی کی شہادت کے ایام بھی یہاں پر، اور بی بی کی کرامت کس درجے پر تھی؟ اس درجے پہ تھی کہ جب اللہ کے نبی کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ اب میں تمہیں ایسے دروازے پر بھیجوں گا جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس بی بی کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا، اس کے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اس خدا سے التجا کریں گے، خدا یا اس کی بیوی کے نام پر یہاں بیٹھے، ان کے غم کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے. ان کا غم کیسا غم تھا، ان کا غم جھیلنے والوں نے کیا جھیلا. اعزان محترم، انتہائی سخت ہے واقعہ. ہم لوگ کے لیے ناممکن ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کے 5% کو بھی 1% کو بھی شاید سمجھ سکیں، لیکن صرف اتنا سوچنا کہ جس امیر المومنین نے بی بی کی شہادت کا صدمہ جھیلا، وہ 30 سال بعد تک اس پر روتے رہے. 11 ہجرہ میں بی بی کی شہادت ہوئی. مولا امیر المومنین کی شہادت 40 ہجرہ میں قرار پاتی ہے. 30 سال تک مولا امیر المومنین بی بی کی یاد میں روتے رہے. اور وہ رونا کیا رونا تھا، کیا سوچ کر روتے تھے. عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ کچھ لوگ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بیٹھنے کے دوران کچھ گفتگو کر رہے تھے. مولا امیر المومنین وہاں سے گزرے اور ان سے کہا کہ اے علی، آپ ہماری گفتگو میں شریک ہو جائیں. مولا ان کے ساتھ شریک ہوئے. پوچھا کہ کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ زندگی میں سخت وقت کسے کہتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ سخت وقت یہ تھا کہ مثلا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں مشکل میں مبتلا ہو گیا، میں کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہتا تھا. دوسرے نے کہا سخت وقت یہ تھا کہ دشمنوں نے میرے اوپر حملہ کیا تھا، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، میں اکیلا رہ گیا دشمنوں کے مقابلے میں. جب انہوں نے اپنی سختیوں کا تذکرہ کیا تو مولا امیر المومنین سے کہا کہ آپ بتائیں ابو الحسن، سختی کسے کہتے ہیں؟ ایسے روایت میں عجیب جملہ لکھا تھا. امیر المومنین نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ ہو اور کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکتے. علی کے دل پر اس بات کا زخم 30 سال رہا ہے. اور یہ جو مولا نے جملہ فرمایا نا، اب اگر میں اس جملے کو اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، تو کوئی نبی کی صاحبزادی کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو، کوئی حسنین کی ماں پر ہاتھ اٹھائے. ایسا بیوی کی مظلومیت کیا ہے؟ بیوی کی مظلومیت کو ہم کہاں جان سکتے ہیں؟ اس بیوی نے اپنے غم کے لیے بس اتنا کہا، مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو پہاڑوں پر ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے. انسان اپنی مصیبت کو جھیل پاتا ہے، اپنی اولاد کی مصیبت نہیں جھیل پاتا. سیدہ وہ جس کو تماچا اس کے بچوں کے سامنے لگا ہے. بیوی کے مظلوم بچے حسن و حسین و جنوب ام کلثوم دیکھ رہے ہیں ہماری ماں کے ساتھ یہ کام انجام پایا ہے. اور وہ مظلومہ، وہ مخدرہ المقصورت ذلعہا، روایت کہتی ہے وہ جس کا پہلو شکستہ تھا، جس کا حق غاصب کیا گیا تھا،
وہ مظلوم امیر المومنین کی حمایت میں پھر بھی کھڑی ہوئی اور کہا میں علی کا ساتھ دوں گی. وہ لعین بڑھے، تازیانے مارنے شروع کر دیے. سیدہ کا وجود مقدس ایک دفعہ در و دیوار میں پسا، ایک دفعہ تماشے میں پسا، ایک دفعہ تازیانوں میں پسا. اور یہ ماں ہے، اس کی مظلومیت دیکھنا ہے. عزیز و بجے کا آخری جملہ عرض کروں گا، اگر سیدہ کی مظلومیت دیکھنی ہے نا، کربلا میں آؤ. جب امام حسین بی بی زینب سے الوداع کرنے کے لیے آئے اور بی بی زینب نے کہا بھیا مجھے ماں کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. یہ سیدہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے حسین کو رو رہی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے سیدہ طاہرہ کی مظلوم اولاد پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار بی بی سیدہ اور ان کی اولاد کی خدمت کرنے والوں میں قرار فرما. امام کے ظہور کا دن دیکھنے والوں میں قرار فرما. امام کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما. اے خدایا بحق سیدہ طاہرہ ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. بی بی سیدہ کی شفاعت اور ان کی شفقتیں ان کے شامل حال فرما. ان کی قبور کو اہل بیت و قرآن کی نورانیت سے منور فرما. اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اہل بیت کے لیے خدمت کر رہا ہے، ان کے لیے محاذوں پر ہیں، ان کے لیے جنگوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، ان سب کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. بالاخص جو دو پاکیزہ شہید قاسم سلیمانی ابو مہدی شہید ہوئے ہیں، پاک پروردگار تیری مخدرات کی حرم کے دفاع کے لیے شہید ہوئے، بی بی زینب کے حرم کے دفاع کے لیے شہید ہوئے، کربلا کے حرم کے دفاع میں شہید ہوئے. ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. ان کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما. ان کی شہادتوں کے سائے میں دوسرے مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں وارث فاطمہ کے لیے، تمام دعائیں منتقم فاطمہ کے لیے. خدایا تجھے واسطہ بی بی سیدہ کے مصائب کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. مددی مددی